السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ناول کی ایپیسوڈ 7 شیئر کیے جا رہی ہوں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انکل، یہ کتنے کا ہے؟ پلوشا سامنے لگے خوبصورت لانگ سفید فراک جس کے گلے اور بارڈر پر بہت نفاست اور خوبصورتی سے ہلکا موتیوں کا کام ہوا تھا دیکھ کر بولی، بیٹا یہ آپ کے لیے صرف 8,000 کا ہے۔ آپ ادھر جا کر بیٹھیں۔ دکاندار کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو کسٹمرز کے لیے لگائی گئی تھی۔ میں پورا ڈریس لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ دکان کافی بڑی تھی وہ اور ایک کارنر پر کسٹمر کے لیے کرسیاں لگائی کی تھی جہاں غالباً کسٹمر کو ڈیل کیا جاتا تھا۔ دکاندار سامنے فراک پھیلائے اوپر اس کا دوپٹہ رکھے کہہ رہا تھا، دیکھیں بیٹا یہ اس کا دوپٹہ کتنا خوبصورت ہے۔ جی انکل، اس کی پرائس کیا بتائی آپ نے؟ 8,000 بیٹا صرف۔ انکل بیٹے کے لیے 8,000، لیکن میں تو بیٹی ہوں، میرے لیے کتنے کا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ دکاندار مسکرا کر بولا، اچھا تمہارے لیے 7,000 کا۔ انکل فائنل 5,000 بس۔ بیٹا نہیں، میرا مطلب بیٹی 5,000 کا تو خود کو بھی نہیں پڑا۔ جی انکل میں جانتی ہوں اس سے کم کا پڑا ہے۔ پلوشا انسان بن، اپنے ساتھ مجھے بھی بے عزت کرواؤ گی؟ لاریب سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ انکل میں اپنے پاپا کے ساتھ ان کی دکان پر اکثر جاتی تھی، مجھے کافی زیادہ انفارمیشن ہے، اس لیے آپ مجھے چونا نہیں لگا سکتے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ دکاندار بولا، اچھی سیل گرل بن سکتی ہو، میں پیک کروا دیتا ہوں۔ شکر پلو، ورنہ 2 گھنٹے اور لگتے ہیں تمہیں کچھ پسند آنے میں۔ لاریب ایک دم بولی تو پلوشا نے اسے گھور کر دیکھا، تبھی پیچھے سے آواز آئی، یہ ڈریس مجھے دے دو، میں اس سے زیادہ پیسے دوں گا۔ دکاندار کے ساتھ ہی دونوں لڑکیاں بھی گھومیں تو سرخ جوڑے والی لڑکی سامنے کھڑے بھورے بالوں والے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوئی، وہیں سامنے کھڑے یحییٰ کو بھی پلوشا کو دیکھ کر جھٹکا لگا، مگر دونوں جلد سنبھل گئے۔ اوہ مائی گاڈ، یحییٰ خان سواتی! لاریب پرجوش انداز میں بولی۔ پلو یہ بیسٹ رائڈر ہیں، آج تک ان کو ریسنگ میں کوئی نہیں ہرا سکا۔ اور ابھی لاریب یحییٰ کی تعریف میں کچھ اور وہ کہتی کہ لیکن پلوشا نے اسے گھورا تو ایک دم چپ ہو گئی۔ انکل اس کو پیک کر دیں، پلوشا پرسکون انداز میں بولی۔ میں اس لڑکی سے زیادہ پیسے دوں گا، اس کو میرے لیے پیک کر دو۔ لاریب تمہارا کرش لڑکیوں والے کپڑے پہننے کا شوق رکھتا ہے؟ چھی چھی۔ لاریب نے خفا ہوتے ہوئے دیکھا تو پلوشا مسکرا کر بولی، اس نے خود ہی کہا ہے کہ میرے لیے پیک کروا دو۔ ابھی یحییٰ جواب دیتا کہ دکاندار بولا، سوری بیٹا میں یہ ڈریس آپ کو نہیں دے سکتا، میں ان کو زبان دے چکا ہوں اور مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ پلوشا نے فاتحانہ نظر یحییٰ پہ ڈالی۔ یحییٰ رہنے دینا، آنٹی کے لیے کوئی اور ڈریس دیکھ لیں گے۔ مگر یحییٰ انس کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھا اور دکاندار سے فراک لے کر اتنی زور سے درمیان سے کھینچا کہ فراک درمیان سے چاک ہو گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! پلوشا غصے سے بولی اور قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر بولی، یحییٰ خان سواتی تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں اپنے پیسے پر بہت غرور ہے نا؟ تو ایک بات میری کان کھول کر سن لو۔ غصے سے آواز کانپ رہی تھی۔ انسان پیسے سے امیر نہیں ہوتا، انسان کا کردار امیر ہونا چاہیے، جو تمہارا بالکل زیرو ہے۔ اور ہاں، جس پیسے پر تم عیاشی کر رہے ہو نا، وہ تمہارا نہیں تمہارے باپ کا ہے۔ اگر آج تمہارا باپ تمہیں پیسے دینا بند کر دے تو تمہاری اوقات 2 ٹکے کی نہیں۔ اور ہاں، یہ جو نقصان تم نے کیا ہے نا، اس کو بھر کر جانا۔ بہت غیرت والے بنتے ہو نا، تو تمہیں کسی کا نقصان کرنا زیب نہیں دیتا۔ وہ بول کر غصے سے پرس اٹھا کر باہر چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آج اس کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ خیر
اس نے دکاندار کو پیسے پکڑائے اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ باہر نکل گیا اور سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔